ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا سن فریاد پیرا دیا پیرا، یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں. اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہوندے ہی کدھر ہی نہیں ہے. ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بت رکھ کے آندے سن، وہ سرکار کو پتہ نہیں، سانو بھی نہیں پتا کیوں کیا جاندہ ہے. اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکے نے. جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، ملا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں. لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے، اور پبلک کے اندر مشہور ہے. پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے جی، حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے. سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی العلی سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں، جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں ہے کانوں تک، اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے.
मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज हैं, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी इस्लाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफुल यदैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा है इस तरह आया है कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे, दूसरी और चौथी रकत के लिए, जब तक बैठ ना जाए दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी इस्लाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा हुआ तो चौथी दफा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया पूरी तफसील के साथ है, जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो फिर सुकून से बैठो और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। और मालिक बिन हुवैरिस वो हैं जो हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए हैं। और आपको देवबंदी बरेलवी हनफी ये कहानी करा रहे हैं जी, मक्के में रफुल यदैन होता था, मदीने में मना हो गया। और रफुल यदैन के जितने रावी हैं ना, मेजॉरिटी वो हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं। हिजरत मदीना नहीं, फतेह मक्का के बाद 8 हिजरी के बाद। वाइल बिन हुजर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में, बल्कि वाइल बिन हुजर तो फिर 1 साल बाद अबू दाऊद में सुन्न नसाई में आया कि दोबारा आए। वो कहते हैं मैंने सर्दियों में देखा कि सहाबा इकराम चादरों के अंदर से रफुल यदैन कर रहे होते थे। उससे यह भी मसला पता चल गया कि चादर के लिए हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं, अंदर से भी रफुल यदैन हो सकता है। 8 हिजरी में बंदा मुसलमान हो रहा है, 9 हिजरी में वो दोबारा सर्दियों के मौसम में हुजूर की नमाज देखने के लिए आया मदीना शरीफ और रफुल यदैन से पढ़ते हुए देख रहा है। तो मसूक किस टाइम हुआ है? कोई नहीं हुआ सरकार। सुन्नी और शिया दोनों कायल हैं रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और तीसरी रकत से उठते वक्त रफुल यदैन करने के ऊपर। ये दलील के बेताज बादशाह जो है ना, उनके ताज की हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लोगों का इल्मी लेवल है जी। रफुल यदैन का हुक्म दिखाएं जी, दिखा दिया। अब आपके पास क़यामत तक टाइम है कि आपने बताना है कि मालिक बिन हुवैरिस ने ये जो नाऊज़ बिल्लाह गलत नमाज सिखाई, कब उन्होंने तौबा की ये गलत नमाज सिखाने से, ये जरा आपने बताना है। अबू हुमैद सादी की हदीस बुखारी में भी है और तफसील के साथ जामिया तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद में 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका जब सिखाया तो बाकी 10 लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। तो उन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज पढ़ी। इससे यह भी साबित हो गया कि वो शख्स नमाज का तरीका बयान कर रहा था जो एंड पे मुसलमान हुआ, और बाकी साहबा कह रहे हैं तू तो बिल्कुल आखिर में आया। और फिर जब वो नमाज का तरीका बता चुके तो 10 ने बैक जुबान कहा कि आपने बिल्कुल सही नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। मुराद ये कि हुजूर की वफात के बाद जिक्र हो रहा है, और ये एटलीस्ट 30 साल बाद का वाकया हुजूर की वफात के, फौरन बाद भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 के 10 को गलती, जिसमें अबू कतादा भी शामिल है सीनियर साहब में से, उसमें उन्होंने रफुल यदैन का जिक्र किया है, जलसा इस्तराहत का जिक्र किया है, तवर्रुक बैठने का जिक्र किया है। चौथी रकत में बाईं सुरीन पे बैठ के दायां यानी पांव खड़ा करके उसके नीचे से बाएं पांव को गुजारना। और अबू दाऊद में तो अल्फाज है कि जब नबी इस्लाम नमाज का इरादा करते तो नबी इस्लाम किबला रुख खड़े होते और अपने हाथों को कंधों तक बुलंद करते, यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर जब वापस आ जाती फिर आप किरात शुरू करते। इससे मैंने साबित किया कि उन्होंने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी है, क्योंकि जब भी कोई नमाज शुरू करने का इरादा करता है तो हाथ बांध के नहीं नमाज पढ़ता, यूं खड़ा हुआ है और वह नमाज यूं शुरू करता है और हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। यहां मौका था वो कहते हैं कि हर हड्डी दायां हाथ बाएं पर आ जाता, नहीं, उन्होंने कहा अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाती। इससे नबी इस्लाम से भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना साबित है। वैसे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की अलग से हदीस है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, बाकायदा बाब बांधा है इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद ने, कि उन साहबा और ताबईन का बयान जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, जो हाथ छोड़ के। हमारे नजदीक दोनों तरीके दुरुस्त हैं, हाथ बांधना भी हाथ छोड़ना भी। तो वहां पे फिर 11 साहबा की यह गवाही होगी, 10 वो और 11वां जो सिखा रहा था। तुसी 11वीं ली सरकार नूं मनदे हो, ਅਸੀਂ 11 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਬਾ ਨੇ।
جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا، جی دکھا دیا، اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں اغلن، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے۔ جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا، لاجیکل ہے۔ یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا۔ باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں جی، بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی، گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے۔ سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے، آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت۔ امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے۔ سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں۔ رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں۔ اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں G10 میں رہتا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، 8 سے آلموسٹ کوئی 14-15 سال پہلے۔ ہمارے قریبی دوست تھے، وہ کٹر بریلوی تھے، ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے۔ میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں، G10-4 میں۔ جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے، وہ وہیں کے رہنے والے تھے۔ جب تحقیق میں پڑھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد بھی تھے، کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے رفع الیدین سے شروع کر دی، لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، فجر کی اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے تھے، مغرب عشاء کی کبھی بریلویوں کے پیچھے، کبھی دیوبند کے پیچھے۔ وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگ گیا، اس نے کہا چلو یہ تو گمراہ ہوئے ہیں، یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں۔ جو G10 کا رہنے والا ہے نا بندہ، جس کا اپنا ذاتی گھر تھا وہاں پہ جدی پشتی، جو ان کا دوست ہے، اس کو تو ہم قائل کریں۔ اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے رفع الیدین کے خلاف نہ، کہ نماز کا حنفی طریقہ صحیح ہے۔ وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں۔ اس نے پہلی حدیث پتہ کیا لکھی ہوئی؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت، تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن حدیث لکھی مالک بن حویرث والی مسلم شریف سے، اور حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ میرا دل کرے میں تو لڈیاں پاواں، ہاں میں کہ ایتھے ہی رک جا کے تو کتاب ٹرنی نہیں۔ یہ حدیث میں نے کہا میں اوریجنل نہ دیوبند اور بریلویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا، اور تو نے خود رفع الیدین شروع کر دینا ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھ، انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ یہ مالک بن حویرث بھی تمہاری پوری نماز کا طریقہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اچھا وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ان مفتیوں کا، یہ دلیل کے جو بے تاج بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے۔ وہ جب وہاں پہ پہنچا نا، اس نے کہا یہ آپ نے جو حدیث لکھی ہے یہ آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالم دین کی کتاب ہے، یقیناً یہ لکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا لکھا تو ضرور ہے، لیکن صرف اتنا نہیں لکھا ہوا، اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ تو یہ اس میں آدھی حدیث کیوں لکھی ہے؟
اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مور لگ جائے، جو سورۃ البقرہ میں آیا اور سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیں گے، جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا تھا نا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا، اب ہم ان کے اوپر مورے لگا دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور یہ اب ایسی گمراہی میں پڑ جائیں گے اگر آسمان سے فرشتے ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کے انہیں یہ بتائیں نا کہ آخرت ہونے والی ہے اور قیامت کا تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے۔ اور یہی ہوا اس کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ آدھی حدیث اس لیے لکھی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی۔ انہوں نے کہا یار حدیث تے پوری دلیل ہوندی ہے، آدھی تے نہیں، یہ تو علماء یہود والا کام کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو، اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور دنیا میں دیکھ لیں میرے ہاتھوں ان کی کیا ذلت ہوئی ہے۔ انہوں نے پچھلے 1000 سال میں جتنی عزت کمائی تھی نا، پچھلے 10-12 سال میں اس سے زیادہ ذلت کما چکے میں۔ میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ دیکھ لیں ذلت کمائی ہے انہوں نے۔ تو وہ اس کا بھی دفاع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بس اتنا ہی لکھنا تھا جو ہمیں دلیل چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انہوں نے کہا جس جگہ سے ثابت کر رہے ہو ادھر سے تو پوری بات لوگے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے آدھی بات لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور آپ کہیں کہ میں نے یہی بات ثابت کرنی تھی کہ نماز کوئی ضروری نہیں۔ ہم کہیں گے آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہی کہیں گے نا۔ تو یہ کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو بڑوں سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے آدھی باتیں بیان کرنے کی، آدھی کاٹنے کی، اس لیے میرے بھی آدھے کلپ کاٹ کے نا متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو کار تک پہنچا کے آواں گا، منجی ٹھوک دیں گا تہاڈی میں، ذہن چ رکھیو، بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل نال۔ جتنا بولو گے، جتنا چیخو گے، کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا نا، آپ میرے پہ الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیئر کروں گا کہ بھائی یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نہ ایک دن موت ہو ہی جاتی ہے، اور ذلت کی موت ہوتی ہے، جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے الحمدللہ۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔